پاکستان تو مسلسل ہم دیکھ رہے تھے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ٹی ٹی پی کے رول کے حوالے سے اور افغانستان سوئل کا کس طرح سے اس میں استعمال ہو رہا تھا، اس حوالے سے آگاہ بھی کرتا رہا اور وارن بھی کرتا رہا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ریجنل اور جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ صرف اس کو پاکستان کے لیے خطرہ سمجھتے تھے. لیکن اب یہ جو 18 انٹیلیجنس امریکی ایجنسیوں کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق اب امریکہ کے لیے بھی یہ خطرہ ہو سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر آنے والے دنوں میں یہ جو ابھی ہم نے ایک ہائی لیول انگیجمنٹ میٹنگ بھی ہوئی ہے محسن نقوی صاحب کی نیٹلی بیکر کے ساتھ، کتنی سگنیفیکنس بڑھ گئی ہے؟ پاک امریکہ تعاون جو ہیں اس کے امکانات کتنے روشن ہو چکے ہیں دہشت گردی کو لیتے ہوئے؟ دیکھیے آمنہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ پاکستان ایک عرصے کے ساتھ آپ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے اس ریجن میں ٹی ٹی پی، داعش، خراسان بھی اور اب تو القاعدہ بھی شامل ہو گئے ہیں بیچ میں، کہ یہ آپس میں مل کے کس طرح پاکستان کے لیے تھریٹ بنے ہوئے ہیں. اور اب تو جس طرح آپ بتا رہی ہیں، اور یونائٹڈ نیشن کی ایک ساتھ ایک لیٹسٹ رپورٹ آئی وہ بھی کہتی ہے کہ یورپ، امریکہ، مڈل ایسٹ کے لیے یہ خطرہ ہے، گلوبل تھریٹ ہیں. اور جس طریقے سے آپ میں ہمیشہ کہتے رہیں کہ جی کس طریقے سے پکتیکا، اس کے بعد نورستان، انڑ اور اللہ آپ کا بھلا کرے ننگرہار میں، خوست میں ان کی جناب سینکچوریز ہیں، سیف ہیون ہیں. اب امریکہ اپنا یو این کی رپورٹ بھی بتا رہی ہے کہ جی باقی یہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، باقاعدہ پیٹرنیج حاصل ہے افغان طالبان کی ان کو. اب دنیا کی جو ہے نا وہ نظریں اور آنکھیں جو ہے نا اب کھلنا شروع ہو گئی ہیں. اور میں تو اسے یوں کہوں گا آمنہ کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. بہرحال میں آپ کو پہلے اس کے حوالے سے بڑی خبر دیتا ہوں. میری ابھی ایک بڑے سینئر آفیسر سے بات ہوئی ہے، انہوں نے آمنہ مجھے بتایا کہ یہ اس ایجنسیز کی رپورٹ کے پیچھے اب کیا ہے. کر لیں گے اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ دو طرح کے تعاون پہ بھرپور، وہ کہتے ہیں پہلے تو بس ایک ایسی ایک میٹنگ ہوا کرتی تھی، اب وہ کہتے ہیں جی 2 لیول پہ بڑی ہائی لیول انگیجمنٹس ہوا کریں گی. ایک تو جو جون میں کاؤنٹر ٹیررزم کی میٹنگ ہے وہ ہر سال ایک پاکستان میں ہوتی ہے، ایک امریکہ میں ہوتی ہے. اب وہ کبھی ریگولرلی نہیں ہوتی، اب وہ کہتے ہیں جی اس کو ریگولر بنیادوں پہ کرنا ہے. اور دوسرا سینٹ کام وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اللہ بھلا کرے قطر میں، اب انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو دائرہ کو بڑھایا جائے گا. پہلے پاکستان کی حد تک تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں اس پہ پورا مڈل ایسٹ، اس میں افریقہ بھی اور یورپ بھی اور امریکہ بھی شامل ہوگا. اور یہ ایک وہ جس کو کہتے ہیں کہ جی ایک ہمیں سب کے لیے ایک مصیبت بنا ہوا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. دیکھیں یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم پہ مذاکرات ہوتے ہیں اس پہ تو آپ دیکھ لیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ادھر سے لیڈ کرتا ہے، ہمارے یہاں سے فارن آفس لیول پہ بات ہوتی ہے، سینٹ کام آرمی چیف کے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے 3 بڑے باتیں ہیں جن پہ آمنہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک تو پاکستان میں جس کے لیے ہمیں بہت کام کرنا ہے، پولیس کی ٹریننگ کی جائے گی دہشت گردی کے حوالے سے، اس میں کولیبریشن ہوگا. ایف آئی اے کی ٹریننگ ہوگی. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی ججوں کی ٹریننگ ہوگی فردنگ کے حوالے سے، کیونکہ کیسز جاتے ہیں دہشت گردی کے لوگ چھوٹ کے آ جاتے ہیں، فورنزک اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں پہ. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کس طرح انٹیلیجنس، ہیومن انٹیلیجنس، آپریشنل کولیبریشن، اس کو ہم کتنی تیزی کے ساتھ بڑھا سکتے ہیں. اور وے فارورڈ یہ ہے کہ جی یہ رابرٹس کولیبریشن شروع ہو جائے گی. اور پھر یہ ہے کہ پاکستان جس طرح ان کو بار بار کہتا رہا ہے کہ جی ہمارے لیے تھریٹ نہیں، ریجن کے لیے تھریٹ ہے. اب دیکھیں رشیا، ایران، ترکی، اب انہوں نے بھی آہستہ آہستہ کہنا شروع کر دیا. اور یہ تو آپ کے خراسان والے انہوں نے تو آپ نے دیکھا رشیا میں بھی دھماکے کیے، ایران میں بھی کیے، اس لیے وہ بھی اب کہتے ہیں کہ جی وقت آ کے بیٹھ کے سوچیں. اب دیکھیں سیریس دباؤ اب آئے گا افغان طالبان کے اوپر، جو ابھی تک جو ہے نا وہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں بیٹھے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں جی پاکستان ان کے ساتھ بات چیت کرے، تو طے ہوا ہے کہ بات چیت نہیں کی جائے گی. اب پاکستان کی بات کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی آمنہ سننا شروع ہو گئی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.